آپ سے میری گزارش ہے کہ بالکل اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پیاری سامعین، بہت اچھی سماعتیں ہیں، بلا کسی تمید و تاخیر کے آپ کے چہیتے مقرر، ہر دل عزیز اور شعلہ بیان مقرر جناب حضرت مولانا ابو الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی عرفانی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ٹھنڈے موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا، ارے بن گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ علم حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اسٹیج پر بیٹھے حضرات مقتدر علماء کرام معزز سامعین ایک ضروری اعلان سن لیں کچھ لوگ بہت زیادہ سننے کے متمنی ہیں ابھی سفیان پرتاپ گڑھی پڑھ کے آپ سے رخصت ہوئے
جناب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کے تقریر کے بعد انشاءاللہ سفیان پرتاپ گڑھی دوبارہ آئیں گے، ان کے بعد مزمل حیات بھی پڑھیں گے، ان کے بعد انشاءاللہ دوسرے مقرر کو میں بلاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، ان کی تقریر کے بعد میں پھر سفیان پرتاپ گڑھی کو بلا دوں گا اور ان کے بعد انشاءاللہ مزمل حیات بھی پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرے مقرر آئیں گے۔ حضرات مقتدر علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے حضرات شعراء کرام، معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے سب آپ کے مہمان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی ناقدری ہو اور کسی کی عزت افزائی ہو اور کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا، یہ جلسہ جو سجایا گیا ہے بڑی محنت کے ساتھ سجایا گیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری۔ میرے دوستو، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی بات کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عشق رسول کی بات چل پڑی ہے اور شعراء کرام نے بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے نعت النبی گنگنائی ہے، اور یقین جانیے کہ نعت النبی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، آپ کی ذات سے محبت، آپ سے انسیت، آپ سے الفت، یہ انسان کے ایمان کی معراج ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شافع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مجلس میں ہیں اور جو شاعر نعت پڑھ رہا ہے یا کوئی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحت سرائی کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ آپ کے نام پر جلسہ سجایا گیا ہو، آپ کے نام پر اسٹیج لگایا گیا ہو، آپ کے نام پر مجمع جمع کیا گیا ہو، آپ کے نام پر رات کے اندر لوگ اکٹھا ہوئے ہو، اس سے زیادہ مبارک، اس سے زیادہ بابرکت، اس سے زیادہ عظمت والا، اس سے زیادہ تقدس والا، اس سے زیادہ بہترین، اس سے زیادہ عظیم الشان کوئی رات نہیں ہو سکتی جس رات کو نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، جس آدمی کو نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہو جائے، جس گاؤں کو نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ مدینہ کے شہر کو تمام شہروں پر فضیلت اسی لیے دی گئی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، لیکن خیال رہے کہ کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلس تو سجا لی گئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسہ تو لگا لیا گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آقا کا تذکرہ چلے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی گستاخی کر بیٹھے، بیعت بھی کر بیٹھے، پھر وہ رات جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہزاروں عبادت بیکار ہے جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی تقدس، آپ کی محبت، آپ کی انسیت، آپ کی الفت، آپ کا احترام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آقا کی محبت ہو، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہو، آپ کا نام لینے والا کوئی بھی ہو اس کا منہ مبارک ہے، آپ کا نام لینے والا کوئی بھی ہو وہ شخص قابل تعظیم ہے، آپ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو وہ شخص لائق عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نعت النبی پڑھ رہا ہے اور ہم کھڑے ہو کر بیعت بھی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ دین ہے سرکار مدینہ کا، یہ دین ہے جناب محمد الرسول اللہ کا، یہ مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فرما برداری نہیں کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جلسہ سجا لینا بہت آسان ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ جس ذات گرامی کے نام پر جلسہ سجایا گیا ہے، جس کی عظمت اور تقدس کے لیے سجایا گیا ہے، اسٹیج لگا ہے، شعراء نعت پڑھ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے کہ
بیٹھ جائیے. آپ نے سوچا کیا ہے یہ دین کوئی مذاق ہے, یہ شریعت کوئی مذاق ہے, یہ دین کوئی آسان چیز ہے؟ نہیں نہیں, یہ دین اتنا آسان نہیں ہے, یہ شریعت اتنی آسان نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین بہت نازک ہے, بہت بے نیاز ہے. جب انسان سب کچھ دیتا ہے تب دین اپنا کچھ حصہ دیتا ہے. اس لیے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, روایت ہے حضرت انس کی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر آقا کی عظمت نہ ہو, آقا کی تقدس نہ ہو, آقا کے تئیں پیار نہ ہو, آقا کے لیے جان دینے کی اور جان قربان کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو. میرے دوستو, یہاں سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں اور ذرا میں اپنے علاقے کا اور اس ملک کا اور مسلمانوں کا رونا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے کہ نام جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو بہت کودتے ہیں, لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو ہم یکسر خالی نظر آتے ہیں. دور دور تک ہمارا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنون, یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھیں تو شرمائے یہود. ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا رفتار, ہماری گفتار, ہمارا طرز و اندام, ہماری زندگی, ہماری صبح و شام سب کچھ غیروں کے طریقے پر ہے. پھر نام لیتے ہیں سرکار کا کس منہ سے, کس حیا کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو, اگر نام سرکار کا لیتے ہیں تو وفاداری بھی سرکار کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر دین جناب محمد الرسول اللہ کا ہے تو عمل بھی سرکار کے طریقے پر ہونا چاہیے. یہ کیا منافقت ہے کہ نام سرکار مدینہ کا لے رہے ہیں اور عمل کسی غیر کے طریقے پر کرتے ہیں. عجیب رونا رویا علامہ اقبال نے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنون, کہ وضع قطع ایسی بنا رکھی ہے جس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے. سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے لے کے سر تک وضع قطع دیکھیے, تہذیب و تمدن دیکھیے, اٹھنا بیٹھنا دیکھیے, معاملات دیکھیے, معاشرت دیکھیے, زندگی دیکھیے, سب کچھ غیروں کے طریقے پر ہے. یہ حالات ہم پر ایسے نہیں آئے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے. اللہ نے فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ہمارے لیے اسوہ, آئیڈیل اور نمونہ سرکار مدینہ کی ذات ہے. ہمارے لیے دنیاوی لوگ اور دنیاوی یہود و نصارہ اور ہندو کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. آقا کی ذات ہے, آقا کے صفات ہے, آقا کی تعلیمات. اس سے کوئی بھی بڑے ہوگا, اس سے کوئی بھی دور ہٹے گا, پھر کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, پھر کامرانی کی ضمانت نہیں ہے, پھر سرفرازی کی ضمانت نہیں ہے, پھر عظمت کی ضمانت نہیں ہے, پھر تقدس کی ضمانت نہیں ہے. کیا وجہ تھی کہ جسے ساری دنیا بدو کہا کرتی تھی, پھر دنیا پر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل شروع کیا, پوری دنیا پر حکومت کر کے دکھائی. مورخین نے لکھا, اسکالروں نے لکھا کہ اگر دنیا کے اندر عمر کے علاوہ کوئی دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جاتا. یوں ہی نہیں کہہ دیا, صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا, صرف زبانی بول نہیں تھے, جان مال تن من دن سب کچھ قربان کیا. ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو, اور بہت افسوس کے ساتھ سناؤں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے کوئی مسلمانی نہیں. لکھا کہ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. جب وہ آپ کے پاس آیا تو سیاسی کچھ معاملات طے کرنے تھے. آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا, پھر وہ دوسری طرف سے آیا, پھر اپنا چہرہ آپ علیہ السلام نے پھیر لیا, پھر وہ تیسری طرف سے آیا, پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, اور خود آپ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی اکرام کرے, اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر آپ کے پاس ایک مہمان اتنا دور سے چل کر آیا ہے,
پھر آپ اس کا اکرام نہیں کر رہے ہیں، اس سے چہرہ پھیل لے رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، بہت سخت جواب ہے، ذرا کڑوا ضرور ہے لیکن دل میں لگانے کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، اس کے چہرے میں اس کا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا ہے۔ ذرا سوچئے کبھی تنہائی میں کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت اگر آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آقا نے کہا کہ اس کو ذرا حوض کوثر کے سامنے سے ہٹاؤ، اس کو دنیا کے اندر میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، تو پھر کیا بنے گی؟ پھر کچھ نہیں بن سکتا، پھر ہائی ہائی کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آ سکتا۔ ہمارا عمل اتنا آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ چکا ہے کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں بچے۔ یہ حالات ایسے نہیں آئے، یہ پریشانیاں، یہ مصائب ایسے اس امت پر نہیں آئی۔ بہت عجیب بات علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہی، بہت عجیب بات کہی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے اندر انہوں نے جو بات کہی وہ بات اپنے ساتھ لے کر جانے کے لائق ہے۔ علامہ نے کہا اجلاس کے اندر کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں حکومت سے اگر دین کے معاملے میں کسی چیز کا 1 مرتبہ مطالبہ کروں گا تو تم سے 100 مرتبہ مطالبہ کروں گا۔ کس چیز نے روکا ہے ہمیں کہ ہم اپنا چہرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لیں؟ کس چیز نے روکا ہے ہمیں کہ ہم اپنی شادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں؟ کس چیز نے روکا ہے ہمیں کہ ہم اپنے معاملات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق کر لیں؟ کسی چیز نے نہیں روکا ہے۔ اگر روکا ہے تو ہماری خواہشات میں، ہماری امنگ نے، ہماری تمنا نے، کبھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنی تمام تر تمناؤں کو، اپنی تمام تر ضروریات کو میری تعلیمات کے مطابق نہ کر لے۔ یہ آسان نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا بہت بڑی چیز ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان نہیں ہوگا، حالات بدل نہیں سکتے ہیں، حالات بدل نہیں سکتے ہیں، حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالات کو درست کرنا ہے تو مسلمان کو مسلمان بننا پڑے گا۔ میرے دوستو، آقا کی کیا عظمت کی بات کی جائے، کیا آقا کی تقدس کی بات کی جائے۔ میرے دوستو، باتیں بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان نبی بنایا آپ کو۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس اٹھا کر کے، قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا جس وقت کہ اس نے اپنا رسول بھیجا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کتنی ساری نعمتیں دی۔ قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے سانس کی نعمت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، زبان اور ہاتھ اور پیر سلامت دیے، ماں باپ جیسی عظیم دولت عطا کی، بیٹی جیسا پیار عطا کیا، ماں جیسے باپ جیسا شفقت عطا کیا، ماں جیسا گود عطا کیا، کھانے پینے کے ہزاروں قسم کے نعمت عطا کیے۔ لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے اس بندے پر احسان کیا ہے، ہم نے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب اپنا نبی بھیجا، فرمایا اے مومنو ذرا ہوش میں رہنا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اتنا عظیم الشان چیز دے رہا ہوں کہ مجھے تمہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ تم ذرا ہوش میں رہنا۔ اس بعث فیہم رسولا، کہ میں اپنا محبوب، اپنا لاڈلا، اپنا پیارا، اپنا سب سے بہترین، اپنا سب سے زیادہ محبوب ترین چیز تمہیں دے رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات۔ آقا کی ذات اتنی عظیم الشان ہے کہ قرآن مقدس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت صرف آپ کو جو مجھے پیغام دینا ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک مضبوط نہیں ہوگا، جب تک مضبوط نہیں ہوگا، یہ حالات ٹل نہیں سکتے، یہ حالات دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ایک شاعر نے کہا کہ محمد کی اطاعت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر ہماری دولت، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری زمین، ہمارے جائیداد، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارا شعار، سب کچھ نامکمل ہے اگر ہمارے پاس اسلام کی، ایمان کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نہیں۔ میرے دوستو، کیا کیا سناؤں، آج عشق نبی کا بہت دعویٰ ہو رہا ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم اور کیا آپ سب برابر ہیں؟ عمل کے میدان میں سب زیرو ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں اور بہت عظیم الشان ذات گرامی کا سناتا ہوں، آپ سب جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے۔ حضرت امام قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ عظیم الشان آدمی ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا، اور بہت عظیم الشان آدمی ہے جس نے دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم تحریک امت کو دی ہے۔ سناتا ہوں ایک واقعہ، بے شمار واقعہ حضرت کا لکھا ہے، ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت کو کسی نے سبز رنگ کے جوتیاں ہدیے میں دی اور کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اور اس پرانے زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ سبز رنگ کی جوتیاں بڑے لوگ پہنا کرتے تھے۔ جب سبز رنگ کا جوتی لا کر حضرت کے پاس رکھا گیا تو حضرت نے ان جوتیوں کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا اور سر پر رکھ دیا، پھر فرمایا کہ ان جوتیوں کی جگہ پیر نہیں سر ہے، کیونکہ میرے سرکار کے روزے کا رنگ سبز ہے اور ان جوتیوں کا رنگ سبز ہے۔ میرے دوستو، اتنی رعایت تھی امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، اور آج ہم ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ سنت تو بہت دور ہے، فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں، فرائض تو بہت دور ہے، دین کے شاعر ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، کس دین پر عمل کرنے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی حکومت نے نہیں روکا، اس کے لیے ہمیں کسی غیر نے مجبور نہیں کیا، اس کے لیے ہمیں کسی اور نے نہیں ستایا۔ اس کو اگر ہم نے چھوڑا ہے تو خود سے چھوڑا ہے، جب چھوڑا ہے تو یاد رکھیے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جب اعمال بگڑ جائیں گے، حکومت سخت ہو جائے گی، ظالم حکومت کو مقرر کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب بد اعمالیاں عام ہو جائیں گی، جب برائیاں عام ہو جائیں گی، جب زناکاریاں عام ہو جائیں گی، جب فحاشی عام ہو جائے گی، جب چوری عام ہو جائے گی، جب بدکاری عام ہو جائے گی، جب ماں اپنی بیٹے کو نہیں پہچانے گی، جب بیٹا اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، جب چھوٹے بڑوں کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھو اعمالکم اموالکم، پھر ظالم حکمران مسلط ہو جائے گا، پھر وہ حکومت مسلط ہوگی جو تم کو ستائے گی، پھر وہ حکومت مسلط ہوگی جو تمہیں قدم قدم پر پریشان کرے گی، پھر اس لیے تم پریشان ہو گئے۔ پھر تمہارا علاج کیا ہے؟ حتی ترجع الی دینکم، کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، تمہارے تمام معاملات کا حل۔ اگر دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، کتنا رو، کتنا چلاؤ، کتنا چیخو، کتنا آہو ولولا بچاؤ، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اور ہماری سرفرازی اور ہماری سربلندی صرف اس میں ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے والے بن جائیں، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کی پابند بن جائیں۔ ایک مختصر واقعہ حدیث کا سنا دوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شخص آ کر کے بہت حسین و جمیل گفتگو کر رہا ہے، فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی گفتگو کر رہا ہے، بہت بڑا لسان ہے۔ اچانک سے دو بچے نے دعویٰ کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا دور تھا جب امیر المؤمنین نے کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا تو جو شخص
بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی تم اس کے باپ کے قاتل ہو، تو اس نے کہا صحیح میں ہم اس کے باپ کے قاتل ہیں۔ تو کہا اب بدلہ یہ ہے کہ قصاص میں تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ ہم جو گھر سے آئے ہیں تو میری جو اولاد ہے اور میری جو اہلیہ ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اور ہم اگر قتل کر دیے جائیں گے تو وہ ڈھونڈتے رہیں گے، لہٰذا ہم کو چھوڑ دیجئے تاکہ ہم گھر جائیں اور گھر سے اپنے اولاد کو اور اپنی اہلیہ کو تسلی دے کر واپس آئیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے چھوڑ دیا جائے گا، آپ کے جان کا معاملہ ہے، آپ چلے جائیے گا پھر واپس نہیں آئیے گا، اس کی کیا ضمانت اور گارنٹی ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے؟ جب یہ بات کہی گئی تو فوراً سے حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ شخص واپس آئے گا، اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو قصاص میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات کہی گئی تو ان کو چھٹی دے دی گئی اور وہ چلے گئے۔ 3 دن کا وقت لیا گیا، 3 دن کے بعد عصر کا وقت قریب ہو چکا ہے، اب تک وہ شخص نہیں آیا ہے۔ جب وہ شخص نہیں آیا تو سب کی نظر ادھر اٹھ رہی ہے، جس طرف وہ گیا تھا تھوڑی دیر بعد دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے دھول اڑ رہی ہے۔ جب وہ دھول اڑتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی مسافر ضرور آ رہا ہوگا۔ جب دیکھا تھوڑی دیر بعد تو وہی شخص آ رہا ہے جو وعدہ کر کے گیا تھا کہ ہم اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو تسلی دے کر واپس آئیں گے، اور وہ تسلی دے کر واپس آ رہا تھا۔ جب وہ واپس آ گیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ چلے گئے تھے، آپ واپس کیوں آ گئے؟ کہا بہت عجیب بات کہی، اور یہ بات اپنے گرہ سے باندھنے کے لائق ہے، اور اسی سے ہماری زندگی سدھر سکتی ہے اور ہم امت بن کر اور سرخ روح ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا حضرت امیر المؤمنین نے کہ اگر آپ واپس نہیں آتے تو آپ کو کون ڈھونڈنے جاتا، آپ تو بہت دور نکل چکے تھے۔ کہا کہ اے امیر المؤمنین میں یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کا ایک امتی وعدہ خلاف نکلا گیا تو دوبارہ واپس نہیں آیا۔ ذرا سوچئے کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کتنی وعدہ خلافیاں ہم کر رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہے، ہمیں ذرا سا ایک ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے۔ پھر دوسرے شخص سے پوچھا کہ آپ نے کس امید پر اس سے ضمانت اس کی ضمانت لے لی تھی کہ وہ واپس نہیں آئے گا تو ہم قتل ہو جائیں گے؟ کہا کہ میں یہ سوچا کہ اس شخص کی اگر ضمانت نہیں لوں گا تو یہ شخص کیا سوچے گا کہ حضور کے شہر کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہمدردی کے لیے کھڑا ہو جائے، کسی کی محبت میں کھڑا ہو جائے۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، ہمارا اڑوس اور پڑوس چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم نے کبھی پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہارے حالات کیا ہے، تم بیمار ہو یا ٹھیک ہو، تم کھا کر سوتے ہو یا بغیر کھائے سوتے ہو؟ ارے آقا کا مزاج تو تھا کہ حضرت عائشہ سے کہتے کہ عائشہ جب گوشت پکایا کرو تو ذرا شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ پڑوس کو دیا جائے۔ یہ تعلیمات میرے آقا نے دیے ہیں، لیکن یہ تعلیمات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پتہ کیسے ہوگا؟ اولاد پیدا ہوتی ہے، کانوینٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اسکول کے اندر ڈالتے ہیں، ڈالیے بہت شوق سے ڈالیے، لیکن خیال رکھیے کہ اولاد کے دل کے اندر پہلے ایمان ڈالیے، پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ڈالیے اس کے دل کے اندر قرآن کی وہ تعلیم جس قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے بندو جب اپنے والدین کو دیکھو کہ بڑھاپا کو پہنچ جائے تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اسے اف نہ کہو، اسے جھڑکو نہ۔ یہ تعلیمات نہیں ہے کسی دنیا کے مذہب کے پاس، یہ تعلیمات نہیں ہے کسی قوم کے پاس، یہ تعلیم اگر ہے تو اس امت کے پاس ہے، سرکار مدینہ کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تعلیم کب ملے گا؟ جب ہم سرکار کی تعلیمات کو پڑھیں گے، جناب محمد الرسول اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کہے گا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمیں ہمدردی کا پتہ ہی نہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے دور ہو گئے، جس
کے نتیجے میں دشمنی پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوئی، آج ہمارا پڑوس ہم سے سب سے زیادہ ناراض ہے، ہمارا پڑوس ہم سے سب سے زیادہ نالا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کبھی خیریت نہیں لی۔ تیسرا، جب ان دونوں نے یہ بات کی تو فوراً وہ دونوں بچہ کھڑا ہوا جن دونوں بچے کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور کہا کہ اللہ اے امیر المؤمنین، ہم ان کو معاف کرتے ہیں اور قصاص کا بدلہ نہیں لیں گے۔ پوچھا کہ بھائی تم کیوں معاف کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو تمہارے باپ کا قاتل ہے اور تم نے پہلے دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے اپنا دعویٰ ایکسپٹ بھی کیا ہے، پھر تم اس کو معاف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ان دو بچوں نے کیا عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو دنیا کہے گی کہ حضور کے شہر میں کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ آج ہمارا غیروں سے تو غیروں سے، اپنے ماں باپ سے نہیں بن رہا ہے، بھائی بھائی سے نہیں بن رہا ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے نہیں بن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل سے معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ پھر کہا جائے گی یہ امت صرف جلسہ جلوس کرا لینا کامیابی نہیں ہے، عمل کامیابی کا مدار اور ذمہ دار۔ میرے دوستو، کتنے جلسے ہو رہے ہیں، جتنا پروگرام مسلمان کراتا ہے کوئی قوم نہیں کراتا، جتنا پیسہ مسلمان خرچ کرتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہمارا نتیجہ زیرو۔ کبھی نہیں سوچا، کبھی تنہائی میں سوچئے، کبھی سر جھکائیے اللہ کے سامنے، جوانی دی، تندرستی دی، صحت دی، سلامتی دی۔ خدا چاہتا ایک پیر ٹیڑھا کر دیتا، خدا کی خدائی کو کوئی بگاڑنے والا نہیں تھا، لیکن کبھی یہ پیشانی نہیں جھکی، کبھی الفت کا سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا غرور ہے ہمیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوستو، ضرورت صرف اتنی ہے، باتیں ہزاروں ہیں، کہنے کے لیے راتیں بہت ہے، لیکن جب تک عمل کی نیت نہیں ہوگی تب تک تمام باتیں برباد ہیں، اور اب تک برباد ہوتے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، باتیں بہت زیادہ نہیں کرنی ہے، آپ کے بہت معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، چند باتوں کا جلسے میں آئیے تو ضرور خیال رکھیے کہ ہر آنے والا شخص آپ کا مہمان ہے، اور جو گفتگو یہاں کی جا رہی ہے وہ کوئی ناچ گانے کی گفتگو نہیں ہے، کوئی دنیاوی گفتگو نہیں ہے، کوئی ڈرامہ اور تھیٹر کی گفتگو نہیں ہے، سب کا سرا دین اور شریعت سے ملتا ہے۔ سب کو احترام کے ساتھ سنیے، عقیدت کے ساتھ سنیے، عظمت کے ساتھ سنیے، محبت کے ساتھ سنیے اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیے، تب یہ جلسہ کامیاب ہے، ورنہ یہ پیسہ، یہ جلسہ، یہ جلوس سب کچھ برباد ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی جلسوں میں آئیے بڑے احترام سے بیٹھیے، عقیدت سے بیٹھیے، اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت اور الفت کے ساتھ آقا پر درود پڑھیے۔ آپ سے مجھے بہت تفصیلی گفتگو کرنی تھی، ایک تو وقت کم ہے، موقع کم ہے، اور آپ کو شاعروں کو سننا ہے، کیونکہ نعت سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آخری بات میں کر کے بات ختم کروں، دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر ہیں، اس امت کے سب سے بڑے آقا علیہ السلام کے مداح ہیں اور نعت خواں ہیں۔ لکھا ہے کہ نعت جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو آقا علیہ السلام منبر سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی چادر بچھا کر اس کو بیٹھنے دیتے تھے۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعت پڑھنے والے کو عزت دی ہے، اور ہم ہیں کہ جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بات سناؤں کہ نعت پڑھنا جتنا بڑا ثواب ہے اس سے زیادہ سننا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، لیکن نعت سننا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی جہاں بھی سرکار کے نام سے کوئی بھی مجلس منسوب ہو، دین کا کوئی بھی پروگرام ہو، خدا کے واسطے اپنی عاقبت خراب مت کیجئے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ جب بھی
سرکار کا مسئلہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً لگام کھینچ لی ہے، نکیل پکڑ لی ہے اور فوراً عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جس نے بھی سرکار کی گستاخی کی ہے، جس اعتبار سے بھی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ذلیل کر دیا۔ اس لیے یہ دین کی مجلس ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں، آخری بات بتاتا ہوں، صحابہ کی صفت لکھی ہے کہ جب آقا علیہ السلام صحابہ سے گفتگو کرتے تھے تو صحابہ کرام اس ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ لکھا ہے کہ اگر ان کے سر پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ چاہتے ہیں کہ یہ پرندہ میرے سر سے نہ ہٹے۔ اس ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں بھی وہی ادب، اسی احترام، اسی عقیدت، اسی مودت، اسی الفت، اسی پیار کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا تم سے مل کے رونا تھا، بہت رونا تھا، مگر تنگی وقت نے رونے نہ دیا۔ اگر کوئی سخت بات کہہ دی ہے تو خدا کے واسطے معاف کیجئے گا، اور جو غلطی ہو گئی ہے دین و شریعت کے معاملے میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور بے ادبی اور بے گستاخیاں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری کہی سنی باتوں کو عمل کا ذریعہ بنائے، اس کا آخرت میں مواخذہ نہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول کی فضیلت کو بھی بتا کے آپ سے رخصت ہو گئے۔ رات کا بھی 12 نہیں بجا ہے، 5 منٹ باقی ہی ہے اور چہرے پہ آپ کے 12 بجا ہوا ہے۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو ہمارے کمیٹی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزمل حیات کو پہلے پڑھوا دیجئے چونکہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اور ان کے بعد پھر سفیان پرتاپ گڑھی کو پڑھوا دیا جائے۔ ان کے بعد مقرر ہوں گے ہمارے تھوڑی دیر کے لیے جناب سرفراز صاحب، ان کے بعد پھر ایک اچھے شاعر کا انتخاب کریں گے، ان کا نام ابھی ہم بتائیں گے نہیں، بعد میں اعلان کریں گے، خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد عبداللہ سالم قمر چترویدی جن کی تقریر کو لوگ گھنٹوں سنا کرتے ہیں اور اوبھا نہیں کرتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہوا کرتی ہے دلائل کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات کو دیکھیے صبح سے شام سے لے کر اب تک میرا آپ ساتھ دیے ہیں، جب جوانی میں آپ نے ساتھ دیا تو بڑھوتی میں کون دے گا؟ آپ ہی دیجئے گا نا۔ تو محفل جس گھڑی جوان تھی اس وقت بھی آپ میرے تھے، اور اس وقت محفل جو ہے بالکل 60 سے 70 سال عمر کراس کر رہی ہے، تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ میرا ساتھ دیں۔ یہاں پہ میری اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ آپ کھڑے ہوئیے یا یہ کیجئے وہ کیجئے، بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ محفل رسول ہے، اس کا واسطہ دے کے، اور میں خادم کی حیثیت سے آپ کے ہاں آیا ہوں۔ بولنے والا شخص کون ہے یہ مت دیکھیے، بول کیا رہا ہے یہ دیکھیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھیے حضرت حسان بن ثابت کی سنت کے بارے میں بتایا حضرت مولانا ابوالحسن صاحب نے کہ نبی کی نعت سننا جتنا پڑھنا اس کو ثواب نہیں ملتا، سننے والے کو زیادہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر عطا کیا۔ منبر عطا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر پہلی سیڑھی پہ نہیں دوسری پہ بیٹھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھا کرتے کہیں گستاخی نہ ہو جائے، میں دوسرے پہ بیٹھتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی منبر شاعر اسلام اور شاعر محمد کو پیش کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں حسان تم وہیں بیٹھو جہاں میں بیٹھتا تھا، اور وہ آقا نیچے بیٹھتے ہیں اور حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے ہیں اور آقا اپنی کمر اتار کر اس کو انعام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی والے کو بھی ثواب۔ تو انشاءاللہ کتنے حضرات ہیں جو سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ یا اللہ جنہوں نے ایک ہاتھ کو اٹھا کے کہا سبحان اللہ، ان سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، بولیے آمین آمین۔ یا اللہ جنہوں نے 2 ہاتھوں کو اٹھا کے کہا نبی کے نام پر سبحان اللہ، ان کے ہاتھ میں کوئی لقوہ، کوئی بیماری، کوئی فالج کا اثر میری طرح مت دیجئے گا، آمین۔ اور جنہوں نے سستی اور کاہلی میں نہیں دیا ان کے لیے میں آئندہ بلاؤ گے تب دعا کروں گا، ابھی ویٹنگ میں ہے، کنفرم نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ نبی کے نام پر جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو جائیے تاکہ آپ کی غنودگی ختم ہو جائے، پیر کے اندر توانائی آ جائے۔ کھڑے ہو جائیے تو پورا مزہ، اسٹیج میں کھڑا ہو، کھڑے ہو جائیں بھائی، اب جو کھڑے ہیں پیچھے والے آگے آ جائیں، ہاں آگے سے
آگے بڑھ جا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آمین قدم سے چل کے آ رہے ہیں اللہ اس قدم میں طاقت عطا فرمائے ہر بیماری ہر بلا سے محفوظ رکھے آمین آگے اور آگے یہ ماشاءاللہ بیٹھ جا ماشاءاللہ بیٹھ جا ماشاءاللہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ کٹیہار ہے یہ بیریا کے لوگ زندہ باد ماشاءاللہ یہ جلدی گرم نہیں ہوتے ہیں گرم ہو جاتے ہیں تو جاپانی برف کا بھی اثر نہیں کرتا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتے ہے کہ نہیں ماشاءاللہ ایک دعا دے رہا ہوں کہ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا خدایا ان کو کوئی غم نہ دینا مسرت شادمانی مسکراہٹ انہیں زیادہ ہی دینا کم نہ دینا ماشاءاللہ اب بیٹھ گئے اگر اجازت دے تو ایک شعر پڑھ دوں کتنے حضرات سنیں گے بھائی ادھر کے بچے مدرسہ کے طالب علم ہیں یہ مدرسے کے طالب علم کا بھی مت کہنا کیا کہنا بھائی مدرسے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں جو شرارتیں ہم لوگوں نے بھی بڑی کی ہے سفیان پرتاپ گڑھی بہت لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں میں سے تھے نجم حسن صاحب پڑھنے کے زمانے میں کبھی پرتاپ گڑھ کے اندر تو دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک چچا تھے جن کا مدرسے سے بڑا ربط تھا کبھی گوشت ہوتا تو لا کے مدرسے کے طالب علم کو دیتے کبھی سبزی دیتے کبھی پیسہ دیتے اور مہمان رسول سے وہ عشق کرتے تھے محبت اچانک ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد یہ مدرسے کو خبر لگی تو مدرسے کے ناظم صاحب نے کہا کہ آج چھٹی کر دیا جائے اور اس کے نام سے قرآن خوانی کی جائے سارے بچے چھٹی پہ ہو گئے نجم حسن صاحب خوب خوش نظر آ رہے تھے کبھی یہاں کود رہے تھے کبھی وہاں کود رہے تھے میں نے کہا کیا کرا کہ آج تو چاند رات ہے سمجھئے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ چلو بھائی سبق نہیں سنانے کا موقع ملے گا ایک دن کی مہلت ملی تو عصر کے بعد جیسے ٹہلنے نکلے تو دیکھا ایک چبوترے پہ 4 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے تو نجم حسن صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس بوڑھے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہ دیکھیے مجاہد صاحب 4 چھٹیاں ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ کب تک ہے تو یہ مدرسے کے جو طالب علم ہوا کرتے ہیں ان کا قوت حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے قوت پرواز بھی بہت ہوا کرتی ہے لہذا یہ مدرسے کے طالب علم کے لیے ان کی دعا کیا کریں انشاءاللہ